جی ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا ہے. دیکھیے احتشام، ایک تو آپ اتنے مشکل سوال نہ رکھا کریں نون لیگ والوں کے سامنے، پیپلز پارٹی والوں کے سامنے. اگر میاں نواز شریف ہوتے تو کیا وہ یہ سٹانس لیتے ہیں یا آصف علی زرداری؟ یہ کیسے لے سکتے ہیں دونوں سٹانس جب ان کے اثاثے باہر ہیں، جب منی لانڈرنگ کر کے لوٹ مار کر کے سارا انہوں نے اپنا جمع پونجی باہر پارک کر رکھی ہے، سرے محل کی شکل میں، ایون فیلڈز اپارٹمنٹ کی شکل میں، ون ہائٹ پارک، نام لیتے جائیں آپ، کمپرومائزڈ ہیں، آف شور کمپنیاں بنا رکھی ہیں. یہ لوگ سٹینڈ لیں گے؟ کیوں آپ کے پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ؟ کیونکہ اس کا جینا مرنا پاکستان ہے عمران خان کے لیے. وزیر اعظم عمران خان کے پاکستانیوں کوئی احساسے نہیں ہے باہر. مجھے فخر ہے جب میں باہر جاتا ہوں، کوئی ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ عمران خان کے ٹاور ہیں. میں انہیں خود ٹکٹ دیتا ہوں، عباسی صاحب کو، میرے ساتھ چلیں دبئی چلتے ہیں. ہم بیٹھیں گے ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں، اور میں اسے کہوں گا کہ آپ نے ہمیں ٹاورز دکھانے ہیں کس کس پولیٹیشنز کے اور کہاں کہاں ہیں، اور آپ کو ٹیکسی ڈرائیور لے کے جائیں گے دبئی میں، برطانیہ میں، آپ جائیں امریکہ میں، وہ دکھائیں گے ایز اے ٹورسٹ. یہ جی خیال کیجیے گا اس میں کوئی پی ٹی آئی والوں کے بھی نہ نکل آئے. دیکھیں میں آپ کے پروگرام میں اپنی ذات کے تو نہیں، لیکن ان کی ٹیم ممبرز میں سے کسی کے نام نہ نکل. میں اپنے لیڈر کی گارنٹی کر سکتا ہوں الحمدللہ، اپنی ذات کی کر سکتا ہوں. اگر کسی پہ انگلیاں اٹھتی ہیں وہ آئیں آپ کے لیکن پروگرام. اگر کسی نے لیجٹیمیٹلی ٹاور بنایا تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ نے لوٹ مار نہیں کی. لیجٹیمیٹ ہوں تو رسیدیں تو ہوں نا. اگر میں نے ہاتھ پہ گھڑی پہنی ہے، احتشام نے گھڑی پہنی ہے، آپ سے کوئی پوچھے تو آپ رسید دے دیں گے. یہاں مجھے کوئی کسان سن رہا ہوگا جس نے ٹریکٹر لیا ہے، اس کے پاس ٹریکٹر کی رسید ہوگی. سائیکل موٹر سائیکل گاڑی والوں کے پاس بھی ضرور آمدن کا ذریعہ ہوگا. جی ہم نے لی کیسے ہے؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ ان کی کسی لیڈرشپ نے آج تک کسی فورم پہ اپنے آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیسوں میں دیا کیا ہے؟ تو یہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں. تو احتشام ایسے مشکل سوالات آپ اپوزیشن سے نہ پوچھا کریں کہ اگر وہ ہوتے تو فارن پالیسی پہ، اور بالخصوص جب اڈوں کی بات آئی ہے، جب ملک کی میں سمجھتا ہوں سالمیت کی بات کی جا رہی ہے، آنر کی بات کی جا رہی ہے، تو ادھر یہ اس طرح کا سٹانس لیں گے. آپ دیکھیں انہی کے وزیر خارجہ تھے نا گور ایوب، انہی کے وزیر خارجہ تھے جو کلیم کرتے ہیں جی دھماکے میاں نواز شریف نے کی تھے. انہی کے اس وقت کے وزیر خارجہ کہہ رہے تھے میاں صاحب تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے، میاں صاحب حالی جھکے نہیں تھے، امریکنز کے آگے لیٹ گئے تھے. تو ان کی لیڈرشپ تو ابھی بھی باہر بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ ان کو آگے دکھائیں تو وہ لندن بیٹھنے دیں. نہیں، کس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکنز کے آگے لیٹ گئے تھے؟ یہ جو دھماکے نہیں کرنا چاہ رہے تھے نا، وہ تو اور کیا کہتے ہیں وجوہات تھیں جو دھماکے کیے گئے. یہ تو کہہ رہے تھے ہم نہیں کریں گے. نیوکلیئر ٹیسٹ کی بات وہ تو کریڈٹ لیتے ہیں سارا. وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف دھماکے نہیں کرنا چاہ رہے. کیو خان کا سٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے، عبد القدیر خان صاحب جو ماشاءاللہ ہمارے سائنسدان ہوئے ہیں. پھر انہی کے وزیر خارجہ تھے، کوئی پی ٹی آئی کے نہیں تھے، گور ایوب. ان کا ریکارڈ، ان کا بیان قوم کو سنائے. ہم کہہ رہے تھے گورنمنٹ آف دا ڈے کو کریڈٹ دینا چاہیے، جس طرح سے آج عمران خان کو ہم کریڈٹ دے رہے ہیں. حالانکہ ریاست کا بھی ایک ٹیک ہوتا ہے نا، اس میں سارے سٹیک ہولڈر شامل ہیں. کریڈٹ دے رہا ہوں، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں بڑکیں کام لگایا کریں. یہاں تو پہلے میاں صاحب یہاں آئے نا. اگر پاکستان کی بات کرنی ہے تو کل کیا ہوا ان کے ساتھ عدالت میں؟ انہوں نے کہا کہ اشتہاری کو کہ پاکستان آ جائے، آ کر اپلیکیشن دے. جب یہ پناہ وہاں لیں گے جا کے تو کیا ان کے خلاف بات کریں گے؟ مجھے آپ بتائیں نا. جب ان کے اکاؤنٹس وہاں کھلے ہیں، سارا پیسہ وہاں ہے، کس طرح سے یہ مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکتے ہیں؟ مغرب کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے والا آج ایک ہی لیڈر ہے اس ملک میں جس کا نام عمران خان، جو اس ملک کے لیے لڑ رہا ہے.